انمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مگر ایک اور حدیث ہے، انمل اعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بے شک حج کیے، عمرے کیے، نمازیں پڑھی، وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان لے کر جائیں گے تو سارے نیک اعمال کام آئیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ جو 89 آیتیں ان میں سے ایک آیت چلے آپ کو سنا دیتا ہوں جس پہ ڈائریکٹ اللہ نے مومنین سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا، ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا، قرآن کا، کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں ہوں، تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے، ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. غور کرنا اپنے ایمان پر، فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، دل دین پر قائم رہے. حالانکہ نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، مگر ایک دن آپ فرماتے، آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے بتا دیں، قرآن کی آیت، حدیث پاک، دعا اور غوث پاک کا انداز. مزید بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں اس ایک پوائنٹ پر کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، مگر سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور آج کے دور میں بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ رسول کا نام لے کر ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جناب ہمارے فلموں کے اندر، گانوں کے اندر کفریہ کلمات داخل کر کے، اور جناب لوگ بچے اور بچیاں نوجوان گانے گنگنا رہے، اس میں معاذ اللہ کہیں پوجا کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں اسلام کی وہ تمام بنیادی چیزیں جس پر گفتگو، جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کامیڈی شو کے اندر، چٹکلوں کے اندر لوگ سنی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا ایمان برباد کرنے کا پلان ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے. تو خدا کے واسطے سب سے قیمتی چیز، جتنے یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوگا، مگر خدا کی قسم آپ سب اپنی دولت جمع کر لینا، بلکہ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے زیادہ جو فکر ہے کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرنی چاہیے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. علماء کہتے ہیں گناہ کرنے کی، جس کی کثرت سے گناہ کرنے کی عادت ہو تو ڈر ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا. بری دوستیاں، بری محفلیں، بری سنگتیں یہ ایمان چھیننے کا سبب بھی بنتی ہیں. تو برائے کرم اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اچھے ماحول میں رہیے، عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، اور پھر توبہ کرتے رہیے، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیے. تو کیا فرمایا قرآن میں؟ پہلی آیت کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب اگلی آیتوں میں یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف، ان کی کیا عادتیں ہیں وہ بیان کی ہیں قرآن نے. اب ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیز میں ہم پورے ہیں الحمدللہ، مگر اگلے جو سٹیپس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو پھر ریوارڈ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی جو قرآن نے اس کا انعام رکھا ہے.